تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے رہبر ہیں۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تمام دنیا کے پیغمبر ہیں، سب کے پیغمبر ہیں، جن کے راستے پر چلتے ہوئے انسان جنت کا راہی بن جاتا ہے، اور جن کے راستے سے ہٹ کر جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اسی پیغمبر کے راستے پر کامیابی ہے، اور اس راستے سے اگر ہٹ جائے تو ناکامی اور بربادی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا۔ وہ انسان سب سے بڑا جھوٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی کچھ کرنے والا۔ کائنات کی بدترین مخلوق ہے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کرتی ہے۔ معاشرے کے اندر دیکھ لیجئے، کس طریقے سے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کی جاتی ہے۔ انہیں حاجت روا سمجھا جاتا ہے، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، یا علی مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ کے نعرے لگتے ہیں، اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کفر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کے چاہے گا گناہ معاف کر دے گا۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ تو صرف وہی لوگ بولتے ہیں جو ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔ لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وہی جھوٹے ہیں۔ ہر سبق میں ہمارے لیے نصیحت ہے، ہر قرآن کی آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ اپنے شب و روز چیک کیجئے، انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ۔ جھوٹ وہی بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ ہماری زبانوں سے کتنا جھوٹ نکلتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر ہم اپنے سودے بیچتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کا حق کھا لیتے ہیں۔
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ میرا اور آپ کا ایمان کتنا ہے؟ ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لے کر آنے والے ہیں، لیکن کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بولتے، کہیں ہم بہتان تو نہیں لگاتے ہیں، کہیں ہم چغلیاں تو نہیں کرتے ہیں، کہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے قصے اور کہانی تو بیان نہیں کرتے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بھائیوں، یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ یہ جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اللہ بھی اس کو جھوٹا لکھ دیتا ہے، اور سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور نیکی جنت کے راستے پر چلا دیتی ہے۔ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو سچوں میں لکھ دیتا ہے۔ ہمارے دلوں میں کوئی ایسا خیال ہی نہیں، جب چاہیں جھوٹ بول دیں، جب چاہیں جھوٹ بول دیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، فرشتے اس سے 1 میل دور کا فاصلہ اختیار کر لیتے ہیں اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ جب فرشتے ہی چلے جائیں تو شیطان آ جاتے ہیں۔ جب انسان نماز نہ پڑھتا ہو پھر فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، پھر ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی نماز پڑھ کر انسان سو جاتا ہے، فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتا ہے، ساری رات اس کا خیال، اس کی نگہبانی کرتا۔ صحیح حدیث ہے۔ اور جب انسان بے نماز ہو تو پھر شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، شیطان اس سے برائی کرواتا ہے، وہ شیطان اپنی مرضی کرواتا ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں پر دنیا کا تھوڑا سا مال خرید لیتے ہیں۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ انسان وعدہ توڑ لیتا ہے، کسی سے بھی عہد کرتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے،
اپنی قسموں کے بدلے دنیا کا تھوڑا سا مال خرید لیتا ہے. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے انسان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ معاشرے کی تشکیل ہے بھائیوں، کہ ہم قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر تھوڑا سا مال دنیا کا لے لیتے ہیں. اس مال میں اللہ برکت نہیں ڈالتا. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے انسان کا آخرت میں کوئی حصہ ہی نہیں، کچھ نہیں ملے گا. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، نہ اللہ اس سے کلام کرے گا. دیکھیے اللہ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نصیحت کی ہے. عہد کو توڑنا، جھوٹی قسموں سے لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کرنا، دنیا کے مال کے لیے قسمیں کھانا، جھوٹی قسمیں کھانا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں قیامت کے دن. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ اس کو پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. کتنی باتیں ہیں. جرم کیا ہے؟ وعدہ خلافی، عہد کو توڑنا، جھوٹی قسموں سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا. آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کلام نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اور ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. بات بات پر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول لیتے ہیں، مذاقاً جھوٹ بول لیتے ہیں. ایک والدہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں تجھے کچھ چیز دیتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ تو نے اس کو کیا دینا ہے. وہ والدہ کہتی ہے میں نے اس کو کھجوریں دینی ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو جھوٹی لکھی جاتی. یہ ہے گھروں کی تربیت، اولاد کی تربیت، بچوں کی تربیت. اور ہم گھر میں بیٹھے ہوں، بیٹے کو کہنا ہے باپ گھر پہ نہیں. ہم نے وہ تربیت ہی چھوڑ دی. ہم جب والدین جھوٹ بولیں گے اولاد آٹومیٹک جھوٹ بولے گی کہ ابو نے جھوٹ بولا تھا، کوئی حرج نہیں. بیٹا بھی جھوٹ بولے گا، آگے پھر وہ تربیت بھی ایسے ہی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 3 آدمی ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا. ایک وہ شخص جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں آج جانے کے بعد اپنی شلواروں کو ٹخنے سے اوپر کر لیتے ہیں. کون سی حدیث ہے ایسی؟ پوری سیاستہ کو اٹھا لیجئے، کوئی ایک حدیث تو دکھائیے کہ مسجد میں آنے کے بعد اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لینا. ہماری روٹین بنی ہوئی ہے
کہ مسجد میں جائیں گے تو اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر کر لیں گے، مسجد سے باہر نکلیں گے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر لیں گے۔ کسی محدث نے یہ باب باندھا ہو؟ کوئی ایسی حدیث نہیں۔ لفظ کیا ہے؟ یہ 3 ایسے افراد ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا وہ انسان ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ مسجد کا نام ہی نہیں، نماز کا نام ہی نہیں، ہم حالت نماز میں اپنی شلوار کو اوپر کرتے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ اپنے دل کی بات ہے۔ بھائیو، یہ مسائل ایسے ہیں، ان کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ہماری روٹین بنی ہوئی ہے کہ ہم جو ہی مسجد سے نکلتے ہیں اپنی شلوار کو ٹخنے سے نیچے کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ بری لگتی ہے۔ کیا برا کام رب کے سامنے ہی کرنا ہے؟ اگر یہ بری لگنی ہوتی تو اللہ کے رسول نہ فرماتے اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیے۔ بھائیو، دوسرا وہ انسان کہ احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا۔ میں نے اس کے ساتھ فلاں دن فلاں احسان کیا تھا، اس نے خیال ہی نہیں کیا۔ تیسرا وہ انسان جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ منافق کی بھی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ہمیں خیال ہی نہیں، ہم وہ صحابہ تھے جو نفاق کی علامت سے بھی ڈرتے تھے، حالانکہ صحابہ جنتی ہیں۔ ہم اس نفاق کی حالت سے پاک ہیں۔ صحابہ عشاء کی نماز پڑھ کر اور فجر کی نماز پڑھ کر سلام پھیر کر مسجد میں دیکھا کرتے تھے کون نہیں آیا، اور ہماری یہ کیفیت کیا ہے کہ ایک صف بھی نہیں ہوتی۔ ہم گھروں میں بیٹھ کر لیٹ کر اپنے بستر پر سو رہے ہیں اور پکے مسلمان ہیں۔ صحابہ کرام فجر اور عشاء کی نماز میں چیک کیا کرتے تھے کون نہیں آتا، جو نہ آتا تھا اس کے بارے میں کہتے تھے یہ منافق ہے۔ کیوں منافقین پر یہ 2 نمازیں بھاری ہیں؟ میری اور آپ کی حالت کیسی ہے بھائیو؟ درد دل سے بیان کر رہا ہوں، اپنی حالت کو دیکھیے۔ کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑے ہوں اور ہماری فجر اور عشاء کی نماز مسجد میں نہ ہو، کل کو رب کہہ دے تو منافق ہے، کیا بنے گا؟ ابھی تو وقت ہے نا، ابھی تو سانس ہے، ابھی تو زندگی ہے، معافی مانگ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے جیسا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، اور ہماری نمازیں بستر پر سورج کے نکلنے کے بعد ہم نماز پڑھنے والے لوگ ہیں۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، پڑھی تو ہے نا۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، اسے خبر ہی نہ ہو، اسے خبر ہی نہ ہو، اور وہ ایمان والی ہو۔ کہیں ہمارا یہ کام تو نہیں؟ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ملعون ترین انسان ہے، لعنت کی ہوئی انسان ہو۔
دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. کبھی نہیں سوچا. رب کے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے. یہ قرآن کی عید شاید آپ کے دل پر اثر کر جائے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن تمہاری یہ زبان گواہی دے گی، تمہارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، تمہارے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، جو دنیا میں تم کم عمل کیا کرتے تھے. کبھی اپنی زبان سے بھی ہم چھپے. زبان تو ہم بڑی تیزی سے چلاتے ہیں، جو دل میں آتا ہے اپنی زبان سے باہر نکال دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کس کی عزت کو اچھال رہے ہیں. ماں باپ کی عزت کو اچھال رہے ہیں، دوستوں کی عزت کو اچھال رہے ہیں، علماء کی عزت کو اچھال رہے ہیں. یہ زبان سے ہی کر رہے ہیں. یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن یہ زبان تم پر گواہی دے گی کہ اس زبان سے تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے ہو. وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اپنے ہاتھ گواہی دیں گے. کوئی روک سکتا ہے؟ رب جس کو چاہے بلا لے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، زبانوں پر مہر لگا کر ہاتھوں کو بلانا شروع کر دے گا. پاؤں گواہی دیں گے. آج تو پتہ نہیں کون کہاں جا رہا ہے، کس مقصد کے لیے جا رہا ہے. اور بھائیو، اپنے پاؤں کی گواہی، یہ پاؤں تمہارے گواہی دے کے وضو کر کے گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے پاؤں یہ گواہی دے، جس کے ہاتھ یہ گواہی دے، جس کی یہ زبان گواہی دے کہ انسان گھر سے نکلتا ہے مسجد کی طرف، ہر قدم کے بدلے اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوش نصیب انسان ہے؟ کیا میں اور آپ خوش نصیب نہیں بن سکتے؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کیجئے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کل قیامت کے دن یہ پاؤں تمہارے گواہی دیں گے، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے پاؤں اور جس کی زبان اور جس کے ہاتھ گواہی دیں کہ اللہ یہ نیک ہے. بما کانوا یعملون، جو دنیا میں تم عمل کرتے تھے اسی کی گواہی دینی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اہل ایمان، اہل ایمان، کوئی فاسق گناہگار کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو. لیکن ہمارے اندر یہ مادہ نہیں. کوئی کسی کے بارے میں خبر دے تو ہم یقین کر لیتے ہیں کہ نہیں تم سچے ہو. آپس میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی. منافقین نے کوئی خبر پہنچا دی کہ تمہارے خلاف یہ کام ہو رہا ہے. اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کر دیا. خبر کی تحقیق تو کرو، خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے. لیکن ہم معاشرے کے اندر کوئی بات کہہ دے بس ٹھیک ہے تم سچے ہو. اللہ نے فرمایا تحقیق کر لیا کرو کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات
بغیر مقتصبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا. جو لوگ اہل ایمان کو، مومن کو اور مومنات کو بغیر قصور کے کوئی تکلیف پہنچائیں، یہ ہے معاشرہ بھائیوں. مومن مومن کا بھائی ہے اور ہونا بھی چاہیے. بغیر قصور کے کوئی مومن مومنات کو تکلیف پہنچائے، یہ بوجھ ہے، گناہ ہے بہت بڑا، طوفان ہے. ہم سمجھتے ہی نہیں کچھ، ہماری زبانوں سے جو نکلے جو کہتی ہیں بس بول کر ہٹ جاتی ہیں. کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. یہ بیماریاں ہیں بھائیو ہمارے اندر. اللہ اس بیماریوں کو ہم سے دور کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں صحیح راستہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے. اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. جو اہل ایمان فوت ہو چکے ہیں، اہل توحید، اللہ ان کی قبروں پر رحمت فرما دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین.